قربانی کہتے کس کو ہیں؟ قربانی کی تعریف سنیے، قربانی کہتے کس کو ہیں؟ ایک مخصوص جانور کو، کس کو؟ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت تقرب، ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر دینا خوش دلی سے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ مخصوص کہتے ہیں کسی خاص طریقے کے جانور کو، جو چیز بالکل خاص ہونا اس کو مخصوص کہتے ہیں۔ تو مخصوص جانور کو، عام جانور کو نہیں۔ اب کوئی صاحب مرغی لے لے اور وہ اس کو ذبح کرے کہ نہیں جی میں نے مرغی کی قربانی کرنی ہے، کیا اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مرغی جو ہے وہ مخصوص جانور نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اب کوئی صاحب کہے کہ نہیں جناب والا میں جنگل میں جاتا ہوں اور ہرن پکڑ کے لاتا ہوں، میں تو ہرن ذبح کروں گا اور اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہے اور سب سے قیمتی گوشت ہے ہرن کا، میں تو ہرن اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، حلال جانور ہے، میں اس کو ذبح کروں گا۔ تو شریعت کہتی ہے نہیں نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخصوص جانور نہیں ہے۔ اب مخصوص جانور کون سے ہیں؟ جن کا احادیث کے اندر ذکر آیا ہے، بڑے جانور اور اس کے علاوہ بھیڑ، دمبا، مینڈھا اور بکری، بکرا، یہ ہیں مخصوص جانور۔ بھیڑ، یہ چونکہ بھیڑو، یہ مینڈھا، یہ سب دمبے میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے بکرا ہم قربان کرتے ہیں، تو یہ بھی مخصوص جانور ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اور جانور ہیں بہت سارے، چونکہ وہ حلال بھی ہیں پر ان کی قربانی نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مخصوص نہیں ہے۔ تو جن جانوروں کا قربان کرنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، انہی جانوروں کو مخصوص جانور کہتے ہیں۔ مخصوص ایام میں، ایام کہتے ہیں دنوں کو، یہ جانور خاص قسم کا ہو، اور پھر مخصوص یعنی خاص دن جو اس قربانی کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 10 کو سب سے افضل ہے، اور پھر اس سے کم درجہ 11 کو ہے، اور اس سے کم درجہ 12 کو ہے، جو 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان 3 دنوں کو مخصوص ایام کہتے ہیں۔ تو انہی مخصوص دنوں میں مخصوص جانور ثواب کی نیت سے، گوشت کھانے کی نیت سے نہیں، دکھاوے کی نیت سے نہیں، ناموری کی نیت سے نہیں، یہ اگر یہ نیتیں ہو گئیں تو وہ پھر قربانی نہ رہی، بلکہ اخلاص سے، کس ہے؟ اخلاص سے، رضا الہی کے لیے، صرف ثواب کی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اس لیے جس کا جتنا اخلاص ہے، جس کا جتنا اخلاص ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے، جو جتنا اپنی ساری چیزیں ہٹا کے، ناموری، دکھاوا، ریاکاری سے دور رکھ کے ثواب کی نیت سے، اور اس لیے قربانی کرتا ہے کہ میری قربانی بھی ہو جائے، غریبوں کو گوشت بھی مل جائے، اللہ میری قربانی کو قبول کر لے اور مجھے اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے۔ اگر ایسی قربانی ہو گئی تو اس پر سب سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ثواب جو ہے وہ اخلاص پر ہے۔ جس کا اخلاص جتنا مضبوط ہے اتنا اس کو اجر زیادہ ملے گا، جس کی قربانی پر اس کا اخلاص زیادہ ہے، اس کا پیار زیادہ ہے، اس کی محبت زیادہ ہے، اتنا ہی اس کو ثواب بھی۔ کس قربانی پر ثواب زیادہ ہے؟ جس میں اخلاص اور پیار زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، میرے تیرے نبی مکرم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ شان والی قربانی کون سی ہے؟ جس کی فضیلتیں زیادہ ہوں، جس کی عظمتیں زیادہ ہوں، جس کی شانیں زیادہ ہوں، وہ قربانی کون سی ہے؟ میرے تیرے نبی نے فرمایا لوگوں، وہ قربانی کا جانور جو اچھا، فربا، موٹا، تکڑا، تازہ ہو اور پھر قیمت بھی اس کی زیادہ ہو، وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اس کی قربانی سب سے افضل ہے، اس کی قربانی سب سے افضل ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہونا مخصوص ایام میں مخصوص جانور اللہ کی رضا کے لیے آپ ذبح کریں، اسی کو قربانی کہتے ہیں، اسی کو، اس کے علاوہ کوئی اور نیت، کوئی اور ارادہ نہ ہو۔